یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی اللہم عجل ظہور امامنا صاحب العصر والزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات دی تلاوت فرماؤ آل رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المشرفین المکرمین خصوصاً علی سید الاولیاء امام الاوصیاء علی بن ابی طالب امیر المؤمنین الذي قيل في شانه ضربة علي يوم الخندق يفضل من عبادة الثقلين نعرہ حیدری ماشاءاللہ جزاکم اللہ وعلى أولاده المعصومين ورحمة الله على أحبابهم وشيتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن صلوات اللہم ماشاءاللہ رات دا کافی حصہ گزر چکا ہے بڑی تھوڑی ہمت ہے ماشاءاللہ متبرک رات نو شب قدر دی رات رمضان دا مہینہ بہت ہی خوش قسمتی ہے جاگ رہے ہو مولا دی دربار حاضر ہو ایک آیت قرآن تلاوت کیتی ہے جناب دی خدمت اور ایک حدیث پیغمبر جناب دے سامنے پڑھی آیت قرآن دے وچ مالک ارشاد فرمایا ہے کہ میں انسان نو پیدا کیتا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے انسان دی خلقت دا اس تو علاوہ پیدا کرن والا فرما رہا ہے اور کوئی مقصد نہیں انسان نو پیدا کیتا ہے صرف اپنی عبادت واسطے یہ آیت دا ترجمہ ہو گیا نال جنہ دا بھی اللہ نے نام لے آئے جن بھی اسے واسطے میں پیدا کیتے تھا کہ میری عبادت کرن یہ ترجمہ آیت پاک دا جڑی حدیث پڑھی ہے وہ دے پاک پیغمبر فرمائے قرآن ہمیشہ علی دے نال ہے اور علی ہمیشہ قرآن دے نال تو سب میرے وطنی مہربان بیٹھے ہو سکتا ہے دل چے سوچ آئی ہوئے بھئی اس آیت تے اس حدیث دا آپس سے جوڑ کے ہے وہ میں سمجھا دینا جناب نو
اللہ فرمائندہ ہے کہ جن اور انسان میں صرف اپنی عبادت واسطے بنائے۔ اتھے سوال پیدا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے بھائی اللہ تو فرما رہا ہے میں انسانوں صرف اپنی عبادت واسطے بنایا، تے اسی تو کسی لے نماز پڑھ لینے ہاں، جے کوئی ساڑا دل آتا ہے تو روزہ رکھ لینے ہاں، اس تو علاوہ تو اسی اپنے دھندیاں دھوڑیاں لگے رہنے ہاں۔ تو یہ مطلب ہے اسی تو اللہ دی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ سوچ آندھی ہے کم علمی دی وجہ تو تے کم فہمی دی وجہ تو۔ دوسری بات ہے کہ اس آیت تے اس حدیث دا کی جوڑ ہے، انسان صرف اور صرف اللہ دی عبادت واسطے بنایا گیا۔ قرآن ہمیشہ علی دے نال ہے، علی ہمیشہ قرآن دے نال ہے۔ اس آیت تے حدیث دا جوڑ ہے کہ قرآن دی اگر سمجھ نہ آوے اس ہستی تو پوچھو جڑا کدی بھی قرآن تو جدا نہیں۔ بڑی مہربانی، بس تسی میری بات تے پہنچ گئے ہو۔ اس تو سمجھو اس آیت دا مفہوم کیا ہے، جڑی ہستی دے بارے پیغمبر فرمایا ہے کہ قرآن ہمیشہ علی دے نال ہے، علی ہمیشہ قرآن دے نال ہے، لہذا میں بڑے فخر نال آدھاں قرآن انہاں آندھا ہے جنہاں دا علی ہے۔ شاباش، بڑی مہربانی، تو اسی میری امید تو ود کے سنے ہیں۔ قرآن دا تعلق صرف انہاں نال ہے جنہاں دا تعلق علی ابن ابی طالب نال ہے، کیونکہ قرآن تے علی جدا نہیں، جدا کتھوں تک نہیں، حضور فرمائے حوض کوثر تک۔ قرآن تے آل دا دامن تسی مضبوطی نال پکڑیا ہے، چھڑیا ہے نہیں۔ میں محمد دا وعدہ ہے کہ اے توانو لائے کے میرے کولو حوض کوثر تے پہنچا دے سے۔ اے نبی وعدہ کیتا ہے۔ معلوم ہویا کہ جدہ تو علی تے قرآن دی سنگت ہے تے جا رہی ہے حوض کوثر دے کنارے تک، اس تو اگا تا جنت ہے۔ اچھا، ایڈی لمبی سنگت پیغمبر فرما رہے ہیں علی تے قرآن دی جدائی نہیں۔ سکے بھرا بعض اوقات رس ویندن، خدا نخواستہ پیو تے پتر دا بھی کچھ اختلاف ہو ویندا ہے۔ بڑے بڑے نرالے دوست آپس وچ وہ جناب اختلاف ہو ویندا ہے تے رس ویندن۔ بندہ سوال کردا ہے بھئی سکے بھرا تے آپس وچ روسا کیا، پنجابی سمجھ رہے ہو نا؟ تے او آدھا ہے جی گالے ہیں تے سکے بھرا، پر میرے بھرا دا مزاج ہو رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹائم تو بہت ہی گزر چکا ہے مگر تسی ماشاءاللہ ذہنی طور تے آمادہ ہو سنن واسطے۔ میرے بھرا دا مزاج ہو رہے، میرا مزاج ہو رہے، جدہ مزاج نہیں رلدا صاف ظاہر ان بن تو ہونی ہے۔ اسی طرح بڑے دوست ان گہرے، انہاں دی جدائی ہو گئی، مزاج فرق ہے، فیصلے فرق ہے، کچھ کردار فرق ہے، رفتار فرق ہے۔ حضور فرمیندن قرآن تے علی آپس سے جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن تے علی دا مزاج ایک ہے۔ شاباش، ایک قرآن تے علی دا قول ایک ہے، قرار ایک ہے، رفتار ایک ہے۔ جو فیصلہ علی دا ہے وہ فیصلہ قرآن دا ہے، جو قرآن آدھا ہے علی اس دی تصدیق کردہ ہے، جو علی کردہ ہے قرآن اس دی تصدیق کردہ ہے۔ قرآن بھی غلطیاں تو پاک ہے، علی بھی غلطیاں تو پاک ہے، قرآن بھی معصوم ہے، علی بھی معصوم ہے۔ اللہ فرمائے ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، مالک فرمائے ہے میں اللہ نے قرآن دے وارث او بنائے جنہوں میں اپنے بندے چون لیا۔ بھئی گل سمجھنا لی، اللہ نہیں آکھیا بندیاں تو چنوایا، نہیں چون لیا۔ معلوم ہویا وہ ہستیاں موجود ہیں جنہوں اللہ چنے آئے تے چن کے قرآن دا وارث بنایا۔ انہیں جو پہلا علی ابن ابی طالب تے دوجی بی بی پاکے تے 12 امام ہیں۔ ہون آیت تے حدیث دے جوڑ دا پتہ لگ گیا بھئی قرآن جتھوں سمجھ نہ آوے وہ سمجھاونا ہے آل رسول۔
انہاں تو سمجھنا ہے جنہاں دے گھر نازل ہویا ہے۔ آؤ جی مولا تو پوچھ دے ہیں مولا سانو اس آیت دی سمجھ نہیں آئی، گھبراتا نہیں رہے نا، سانو اس آیت دی سمجھ نہیں آئی کہ انسان اللہ دی عبادت واسطے بنے ہیں، اس دے علاوہ انسان دا ہور کم ہی کوئی نہیں، تے اسی سارے اولے پہلے کماں نوں لگے ہوئے ہیں، یہ دا مطلب ہے اسی تے سخت گناہگار تے خطا کار ہو گئے۔ آؤ مولا امیر تو جدہ پوچھیا سائیں اس آیت دا مفہوم سمجھاؤ، مولا نے جڑا سمجھایا ہے اگر آکھو تو میں جناب نو سنا دینا، تو ایک صلوات سنا دے ہو تو میں جناب دا فرما۔ اساں سمجھے آئے جی صرف نماز عبادت ہے، اسی سمجھے آئے صرف روزہ عبادت ہے، اسی سمجھے آئے صرف حج عبادت ہے، جبکہ مولا امیر فرمائیں دن گل سنو میرے منن والے ہو، انسان بلا شک اللہ دی عبادت واسطے بنایا گیا ہے، اس تو علاوہ انسان دے پیدا کرن دا ہور مقصد ہی کوئی نہیں۔ ہن وارث قرآن تو ذرا مفہوم سمجھنا، مولا تے اسی تو اپنے دوسرے کاروبار نو لگے ہوئے ہیں، مولا فرمیندے نہیں تو تواڈی کام علمی ہے نا، عبادت نماز افضل عبادت ضرور ہے پر صرف نماز تا عبادت نہیں۔ ایسا ہی تے عبادت دا مفہوم کیے وطنی نوکر دی بات نو سمجھن دی کوشش کرنا ہے۔ عبادت دا مفہوم کیے مولا فرمیندن عبادت دا مفہوم یہ ہے کہ عبادتاں کوئی چھوٹیاں کوئی وڈیاں، کئی چھوٹی عبادت ہے کئی وڈی عبادت ہے، نماز وڈی عبادت ضرور ہے مگر صرف نماز دا عبادت نہیں۔ سائیں تسی دسو عبادت دا کی مفہوم ہے، کیونکہ بندہ انسان دا بنیا ہی صرف اللہ دی عبادت واسطے۔ مولا نے مسئلہ حل فرمایا ہے، مولا علی فرمائدن عبادت دا مفہوم سمجھو کہ پہلی شرط ہے جو بندہ عقیدہ صحیح رکھدا ہوئے، عقیدہ صحیح رکھدا ہوئے، دوسری شرط ہے کہ وہ رزق حلال کھاندا ہوئے۔ غور کرے آئے جی، اچھا نتیجہ سنے آئے مولا جڑا فرما رہے، پہلی شرط کی یہ اس دا عقیدہ تے ایمان ٹھیک ہوئے، نمبر 2 باقی انسان کٹے گئے نا وچوں، جنہاں دا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ وچوں پاسے ہو گئے نا۔ پہلی شرط ہے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے، دوسری شرط ہے کہ وہ رزق حلال کھاندا ہوئے۔ مولا فرمیندن اچھا عقیدہ رکھ کے رزق حلال کھا کے انسان دا ہر او کم عبادت بندا ہے جس کم تے خدا راضی ہے۔ ماشاءاللہ مفہوم سمجھ آ گیا نا؟ اچھا عقیدہ رکھ کے رزق تھوڑا تھوڑا میرے نال بولیں دے آؤ، حلال کھا کے بندے دا ہر کم عبادت شمار ہوندا ہے بشرطے کہ اس کم تے خدا راضی ہوئے۔ میں زیادہ زور کوئی نہیں لاؤنا، گل دے پلے کاشن ہوئے تو زور لاؤن دا کہ مطلب ہے؟ اچھا سائیں خدا کیڑے کم تے راضی ہے؟ مولا فرمیندن جس کم تے اسی 14 راضی ہیں۔ شاباش، اللہ دی رضا گولنی ہے نا تو او 14 کولو لب دیئے، 14 جو ایک بھی ناراض ہو سی نا تو اللہ اس بندے تے راضی نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ دی رضا گولنی ہے تو 14 تو پوچھو کیا سائیں تو سن راضی ہو؟ یہ 14 راضی ہیں، اتھائیں رضی اللہ دا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ لکھ واری آکھ رضی اللہ، اللہ اس تے راضی ہوئے، اللہ اس تے راضی ہوئے۔ اللہ کدی بھی راضی نہیں ہوندہ جب تک 14 چوں ایک کی ناراض ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لو جی ہن عبادت دا مفہوم جناب دے سامنے میں رکھ دیتا ہے، مزید اپنے عزیزاں نو سمجھا دینا۔ مولا کے فرمایا ہے کہ حضرت انسان تو صرف نماز نو عبادت نہ سمجھ، تیری پوری زندگی 100 سال ہوئے 60 سال ہوئے، تیری پوری زندگی دا ہر سال دا ہر مہینہ، گھبراتا نہیں رہے،
مہینے دا ہر ہفتہ، ہفتے دا ہر دن دا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے دا ہر لمحہ اے حضرت انسان تو اللہ دی عبادت ہے، ہر ساہ تو اللہ دی عبادت ہے۔ تیرا نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، تیرا مجلس حسین سننا بھی اللہ دی عبادت ہے، تیرا چلنا بھی اللہ دی عبادت ہے، تیرا بیٹھنا بھی اللہ دی عبادت ہے، تیرا سوچنا بھی اللہ دی عبادت ہے، بشرطے کہ تیرے سوچن تے اسا 14 راضی ہوئیے، تیرے بولن تے اسا 14 راضی ہوئیے، تیرے ٹرن تے ویکھن تے سوچن تے خدا راضی ہوئے۔ لہذا انسان دی زندگی دا ہر لمحہ اللہ دی عبادت بندا ہے، صرف نماز تے روزہ عبادت نہیں۔ اس جاتے ایک مولا دا فرمان یاد آ گیا ہے، وہ بیان دی سپورٹ ہوئی سی اور تساں یاد کر لیا تو بڑی انشاءاللہ عبادت ود ہوئی سی۔ وہ مولا فرمائے اچھے انسان کی پہچان اس کے نماز و روزہ سے نہیں ہوتی۔ جی میں متوجہ پہ کرے نا تو ادھر ویکھ کے مولا علی فرما رہے ہیں اچھے انسان کی پہچان اس کے نماز و روزہ کرنے سے نہیں ہوتی۔ مولا او کیوں؟ فرمایا نماز روزہ کدی کدی ہوتی عادت بنے ہوئے ہوں یار بندیاں نو ہے نہیں عادت مرضی آلے پار رات دیتے ادھی رات تک وہ نماز پڑھ دے رہاں دن بندے۔ مولا فرمائے کدی کدی نماز روزہ اس دا عادت بن مہندہ ہے تے اچھے انسان دی پہچان شیر خدا نے کہہ دسی ہے۔ فرمایا اچھے انسان کی پہچان اس کے نماز اور روزہ سے نہیں ہوتی، اس کے معاملات سے ہوتی ہے۔ او دے ولن ڈھلن نال پتہ لگتا ہے بندہ اچھا ہے یا کہ وہ بندے نال ولدہ ڈھلدہ کیویں، قرضہ لیندہ ہے تے واپس کیویں کردہ ہے، وعدہ کردہ ہے تے پورا کیویں کردہ ہے، جاگ دے بیٹھے ہو نا۔ مولا نماز روزے نو اچھے انسان دا معیار نہیں بنایا، او دے ول ڈھل نو، او دا خدا دے بندیاں نال ول ڈھل کی یہ معاملات دا میں ترجمہ بیٹھا کرے نا۔ مولا فرمایا اس کے معاملات سے پتہ چلتا ہے انسان اچھا ہے یا برا ہے۔ نماز روزے نو مولا معیار نہیں بنایا، نماز روزے تو رکیندے نہیں پے، چھٹی نہیں پہ دیں دے۔ فرمائیں نماز روزہ تیرا تاں قبول ہو سی جو تیرے معاملات بندیاں نال چنگے ہو سی۔ ایک صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد۔ کچھ میں عرض کر لے تھوڑا جے اور عرض کرنا، لمبا بیان کوئی نہیں کرنا۔ گزارش ہے جی بندہ پیدا کیتا گیا ہے صرف اللہ دی عبادت واسطے، عبادت تو علاوہ بندے دا اس جہان تے ہور کم ہی کوئی نہیں۔ اجاں کچھ بندے پریشان بیٹھن بھئی گل دینا پوری سمجھ نہیں آندی پئی، بھئی سمجھ تینوں انجا سی تو اے آدھیں بھئی نماز تا میری سمجھے چاہ ویندہ بے اللہ دی عبادت ہے، مجلس حسین تا سمجھے چاہ ویندی ہے کہ میں باقی دے کاروبار چھوڑ کے آیا بیٹھا، مجلس حسین دی سننا عبادت خدا دی بن دی ہے۔ عبادت میں کھونا نبی کتنیاں دسیاں، فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا اللہ دی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا اللہ دی عبادت ہے۔ فرمایا لوگا پوچھا جی ذکر کوئی نہ کرن دے وے، فرمایا دل وچ محبت علی رکھنا اللہ دی عبادت ہے۔ قرآن دیاں 17 در ویکھنا اللہ دی عبادت ہے، کعبے دیاں دیواراں در ویکھنا اللہ دی عبادت ہے۔ یہ ادھے اپنوں نہ ہوئے، حضور فرمائدن ماں پیو دے چہرے دی تلاوت کرنا اللہ دی عبادت ہے۔ عبادتاں بندہ ہر وقت عبادت ہے۔ اجائی کوئی بیٹھا ہے بھئی میں تو سارا دے اپنی دکان چلائی رکھنا، میں تو سودا ویچی رکھنا، تے میری عبادت کی میں بن دی ہے، میں تو نوکری تے ملازمت پہ کرے نا، ادھر ڈیوٹی دینا تے پیدا تا کیتا گیا صرف اللہ دی عبادت واسطے،
تے میں جناب علی فوج چاں، میں پولیس چاں، میں جناب چوکیدار ہاں، میں ملازم ہاں، یہ تو میں اپنے روزگار دی کرے نا ذرا سمجھ لائے تاکہ اگے جا کے اپنے مومن بھائیاں نو سمجھائیں۔ تو مومن ہو کے رزق حلال کھا کے کلیہ بھولتا نہیں گیا، بشرطے کہ مومن ہوئے رزق حلال کھاوے تے کرے اللہ دی عبادت کیویں کر سکتا ہے؟ بھائی او کم جیڑائی تو کرنا ہے نا، بشرطے کہ اس تے 14 راضی ہیں، 14 راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ ہر تیرا کم اللہ دی عبادت ہے، چاہے تو روزگار کما رہے ہیں، چاہے تو دکان چلا رہے ہیں، چاہے کھیت حل چلا رہے ہیں، چاہے تو سکول ٹیچر ہے، چاہے تو جناب سپیکر والا ہے، بھائی یہ تو روزی دا ذریعہ ہے نا۔ جی میں نو سمجھ نہیں آندی، مار فیاض عباس بیٹھا پڑھدا ہے، یہ چاہے تو اپنی روزی کما رہے ہیں، یہ عبادت کی میں بنویں دی ہے؟ میرا دیہاڑی کرے نا، میں دکان چلے نا، شام لے باند کردہ یا میں ملازمت کردہ تو مہینے دے بعد تنخواہ لینا، میں تو اپنے بچیاں نو کھوا دینا، میں تو اپنے گھر بار تے لا دینا۔ مالک فرمائندا ہے بھولیا یہ سارا کم تیرا میری عبادت بن دی ہے، یہ جڑے بچیاں نو کھوینا ہے نا، بچے تیرے ن مخلوق میری ہے۔ شاباش شاباش علی ماشاءاللہ، مقصد تے پہنچ گئے ہو نا۔ یہ جڑا بندہ حلال دا رزق کما کے اپنے بچیاں نو کھویندا ہے، یہ اللہ دی عبادت بن دی ہے۔ مستورات تک آواز میری جا رہی ہو سی، مستورات بھی سمجھ لین۔ مائی مستور اپنے بیٹے نو نویندی دھویندی ہے، بچے نو پیار کر دی ہے، اس نو نرم غذا دین دی ہے، یہ اللہ دی عبادت بن دی ہے۔ مومنہ مائی بشرطے کے مومنہ ہوئے، ہر دی بات قرآن نہیں کر رہا، بشرطے کے مومنہ ہوئے رزق حلال کھاوے، او کام کرے جس تے 14 راضی ہیں، مثلا اپنے ویڑے جھاڑو پائی دین دیئے، اے او دی خدا دی عبادت بن دیئے، برتن پائی دھون دیئے، اللہ عبادت شمار کردہ ہے، اپنے تے شوہر تے بچیاں دے کپڑے دھو رہی ہے، اللہ عبادت شمار کردہ ہے، مہمان دا کھانا پکا رہی ہے، اے او دی عبادت بن دیئے۔ انیار مرد حضرات بھی روزی جڑی کمیندے ہو نا اپنے واسطے اللہ عبادت لکھ دا ہے، بھائی اس دے وچو بچیاں نو کھوائے سی، مہمان نو کھوائے سی، خوشی غمی تے خرچ کرے سی، اللہ تیری زندگی دا ہر ساہ عبادت لکھ دا ہے، بشرطے کہ تیرا ایمان ٹھیک ہوئے اور اس کم تے خدا راضی ہوئے۔ مجلس تے چلو میری بھامیں آنی پاؤنی جیڑی بھی ہے، گالتا سمجھ آگئی ہو سی ماشاءاللہ۔ میں میرا بچپن آجدہ میں اتھے پڑھتا ہوں مجالس تے الحمدللہ آج تپائی تو سا رال مل کے سید بادشاہ توڑی مطلب کیتی ہے نمائندگی تے یہ تو مولا دا محل بن گیا جناب علی، سبحان اللہ، بڑی خوشی ہے۔ جنہ اس دے جتنا کچھ دیتا ہے 14 دے صدقے مالک قبول فرما ماشاءاللہ۔ پریشان نو مجمع نہیں آندے، مجمع ہولو ہولو آندے راسن، زیادہ ہوندے راسن، بندہ حوصلہ نہ چھوڑے تے اللہ سائیں سارے کام کر دیندہ ہے۔ ایک بندے دا قول مشہور ہے، اس تو پوچھا گیا جی مشکل کہیں نو آدن، اس آکھے کام جتنے تک نہ کریوے مشکل لگدا ہے۔ جس ویلے اس کام نو بندہ اللہ دی توکل تے شروع کر دے وے تو موڑ مشکل نہیں راندہ۔ انہیں گا لینا ذرا بولو تو صحیح تھوڑا جا ہون بھائی کوئی عبادت دا مفہوم جناب دے ذہنے جا گیا یا میں توڑا سیر کھادا ہے؟ اللہ آدھا ہے میں انسان نو پیدا ہی صرف اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ اے جڑے بچیاں نو تو پلینا ہے نا تے انہاں نو سملینا ہے تے پڑھائینا ہے تے انہاں نو اچھی غذا دینا ہے، اے تو سمجھدا ہے میں اپنے بچیاں دی کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائندہ ہے میں فرشتیاں تو تیری عبادت لکھوا رہے ہیں، تو بچیاں دی کر رہے ہیں، میں خوش ہوں تو میری مخلوق دی کر رہے ہیں۔ اللہ سائیں اگر چاندہ انسان نو دائیں پیدا کر کے نا تے زمین تے بھیج دے ویا قادر آئی، اور تھوڑی شاہیں آسمان تو آندیاں پہیاں بھیج سکتا ہے، مگر وہ سسٹم بنایا کہ میں انسان دی جڑی ہے نا گروتھ او کراں
انسان دے وچوں پیو ماں بنائی انہاں چوں اولاد بنائی موڑو جوان ہوئے وہ وت پیو ماں بنن وت انہاں چوں اولاد ہوئے یہ سسٹم اللہ بنایا ہے نا ماں تے پیو اولاد دی خدمت کرن رزق کما کے انہاں نو کھواویں اللہ دے تو کدی نہ کھوائے ہائی نہ بالانو اے میں محبت تیرے قلب وچ رکھی تو انہیں کھوائے آجی میں لوکاں دے بالانو کھوائی نہ دیکھو نا جی میں اتھے تھوڑی جی تو انہوں ونڈ کر دینا اپنے بچیاں نو کھواونا تے اپنے بچیاں دے مفاد دے بارے سوچنا یہ صفت حیوانی ہے ہون بندے اکثر لاؤ بھائی او نوی کٹی بیٹھا ہے او بھائی اپنے بچیاں نو تا گاں ماجی کریں دی ہے سارا کچھ لے چھوڑا جا پھال چھوڑتا دے ایک ویندہ ہے تینوں نیڑے لگن نہ دے وے کھٹر گاں اپنے بچے نو نہیں رکیں دی اپنے بچیاں نو تا حیوان ہی کھوائندہ ہے انسان دی کے تعریف ہے یتیم دا خیال رکھے فقیر دا خیال رکھے پڑوسی دے بھوکے بچے دا خیال رکھے تاں انسان ہے اپنے دی کرے تے باقی غریباں دے بارے ہی کرے اللہ تائیں زکاة رکھیے بھئی جس ویلے تو دے سے نا تے غریباں دے بچے کھاسن ہون تو انسان شمار ہو سے اپنے نو کھوا لینا تیرا کمال کوئی نہیں جو ایتا حیوان دی صفت بھی ہے ناراض ترے ہوندے پہ یہ جڑی میں تقریر بیٹھا کرے نا یہ دے وچ جڑا کوڑا لفظ ہے نا کوڑا کڑوا وہ ہے رزق حلال اللہ رزق بڑا زیادہ ہوں تو صدماشا گنے چنے تشریف فرماؤ نا مومن ساڑھے واسطے لاکھ ہو مگر گالے وڈے مجمع ہوئے نا تو اتھے میں مڑے بیان کردیں کدی آدھا ہونا بھائی جیڑا بندہ سیر سٹی بیٹھا ہے ایک ادھائیں سود تا نہیں کھاندا بھائی رزق حلال دا لفظ سن کے سیر سٹ گیا ہے کدھائیں رشوت تا نہیں لیندہ بھائی میں در خوش ہو کے ویدہ نہیں پیا خیر تا ہے کدھائیں جیب تا نہیں کتریندہ بھئی میرے پاسے ویدہ نہیں پیا گال لے جی ہون تو آنو میں کیویں آکھاں تو سا میری امید تو ود کے حالانکہ رات دا ادھی رات ہوئی کھلی ہے تو میری امید تو ود کے پہ سن دیو لہذا میں زبان درازی نہیں کر سکتا بندے دا ہر ساہ عبادت بشرط کہ وہ بندہ مومن ہوئے تے او دے پیٹ رزق حلال ہوئے تے او دے اس کام تے اللہ راضی ہوئے تے ہر ساہ جڑا کچھ کرے نہ ہے وہ تیری عبادت بن دی مسئلہ سمجھ آگیا ہوں اس تو اگلی گل ایک اور بڑی ٹاپ دی اگر آکھو تو دس دے ہاں صاحب دساں چاہنا اس تو اگلی ٹاپ دی یہ گل ہے معصوم امام فرمیدن یہ تیرا جاگ کے جتنا کچھ کرنا ہے نا یہ اللہ دی عبادت بندا ہے چاہے تو دفترج کر رہے ہیں چاہے تو زراعت کر رہے ہیں چاہے تو مطلب کسی قسم دی محنت کر رہے ہیں بھاویں تو تگاری چاہ کے دیہاڑی کر رہے ہیں یہ سارا کچھ تیرا عبادت بندا ہے خدا دی کیوں بندا ہے کہ تو اے اگا کھواونا ہے اپنی اولاد نو کچھ ماں پیو دی خدمت کرنی ہے کچھ اولاد دی خدمت کرنی ہے انہاں دے اتے تو لامنا ہے اللہ تیری عبادت بنائندہ ہے کیوں اللہ عبادت بنائندہ ہے کہ تو میری مخلوق دی نوکری دینا ہے ایک لحاظ نال گل انج بندی ہے کہ بندہ جڑا اپنی اولاد دی کریندہ ہے نا تعلیم دا بندوبست کریندہ ہے بیمار ہوئے تے علاج کریندہ ہے سر تروڑ کوشش کردہ ہے جو میں اپنے بالاں دی صحیح تربیت کراں انہاں دے واسطے کچھ بنائیں ایک خالق کائنات نے اپنے علا کل شین قدیر ہومن دا ثبوت دیتا ہے یعنی تیرے دل وچ رکھیے اولاد دی محبت یعنی تیرے کولوں اپنی مخلوق دی نوکری کرائیے جہاں خیال بھائی در نہ آئی تو بچیاں دا سردار ہے یا نوکر ہے میں نے بول کے دس ذرا خدا دی قسم ماں آپ بھوک مار سکتی ہے اپنے بچے نو بھوک نہیں مار سکتی آپ تسی رہ سکتی ہے اپنے بچے نو پیاسا نہیں رکھ سکتی تے نوکری ہے نا اللہ دا میری مخلوق دی نوکری کرے نا میں تیرے کولوں نوکری لئیے
اپنی مخلوق دی تیری اولاد بنا کے نا تیرے دل چنہ دی محبت رکھ کے تے میں تیرے کولوں نوکری لئیے. اچھا ایک آیت قرآن دی بھئی اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو دسیا ہے اے جڑے بندے صاحب ایمان نہیں نا صاحب ایمان نہیں تے کردار بھی انہوں دا بڑا برا ہے. او جڑے پچھا بیٹھے ہو داد تو چلے ہوئے پچھا بیٹھے ہو گال تا سمجھی رکھے آئے نہیں تو میں تو آنو ہی آکسا چاہ بھائی کوئی ویچ کوئی گاڑ بڑھتا نہیں. او پچھا نیرے جو بیٹھے نہیں سے واسطے بھائی مت تو پڑھا نالا ساتھ ویکھے چاہ مجلس دی زینت تو سکائنے بڑھائی بیٹھے ان تو اوپرے بندے آپ آندن جی بیٹھے ہو پرائے بندے ہو پرو ویکھے ڈاندن بے ویکھیے کہ کریں دن میں غلط آدھا پہ اچھا چلو تو سا اوپرے سہی اللہ شاءاللہ تو انہوں اوپرہ نہ لکھے میری گلتے ناراضی نہ ونجے آئے میں تو مجلس پڑھتا بیٹھا تو سنتا تو وہی بیٹھا جڑا قد تو باہر بیٹھا گزارش ہے میرے بھائی بھئی ٹاپ دی گالے پہ کرے نا کہ تیری زندگی دا ہر سا خدا عبادت لکھ دا ہے بشرتے کہ تیرا او سا گزرے ایسے کام میں جس کام تے خدا راضی ہوئے تے خدا راضی ہوندہ ہے 14 راضی ہوں اللہ تے 14 دی رضا ہیک کے انہیں گالے نا اچھا ٹاپ دی گالے بھئی ہر سا عبادت ہے کئی ساتھ اسی سوتے ہی لینے آئے معصوم فرمیدہ ہے سنو میرے موالیو جدہ سارا دے کام کر کے تو تھک کے رات نو سرانے تے سر رکھ کے سائیں وینا ہے تیرے اچھے ایمان دی وجہ تو خدا تیرا ہر سا فرشتے نوادہ عبادت لکھو ستے پیدا بھی ہر سا اللہ دی عبادت شمار ہوندہ ہے. ذرا صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد دی ذات پاک. میں انکار کے ویکھے آئے اگو غیر محرم عورت نظر آ گئی ہے جیڑی نگاہ میں نو پتہ نہ اس سامنے کوئی حیوان ہے بندہ ہے بچہ ہے کون ہے عورت ہے مرد ہے میں نے کی پتہ جدہ میں ویکھے غیر محرم عورت ہے یہ پہلی نگاہ میں نو معاف ہو گئی ہے دوئی جیڑی میں نہیں ویدہ پہ آنا تے جتنے سا پہ لینا اس گلتے او راضی ہے اللہ دا لکھو ہے دی عبادت میری رضا ہے جو دے نہیں پہ ویدہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ اس اصول دے تحت مجلس حسین دی سندائیں عبادت خدا دی بن دی ہو سکتا ہے تھے کوئی بندہ آکے مجلس میں حسین دی سنی ہے عبادت خدا دی کی میں بنی ہے اوہ خدا دے بندیا اس سورہ احرام دے جو وعدہ نہیں کیتا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مومن دا کام میں وعدے تو مال ونجے جدہ سورہ فاتحہ چے 5 نمازیں چاکھے ہی صرف تیری عبادت کرتے ہیں چوک تے نلکہ لوایا ہی نا جو مسافر پانی پیمن یہ نلکے دی عبادت ہے یا خدا دی عبادت ہے جڑا نہ بولے اسی انہوں گناہ ہو سی جڑا نلکہ لوایا ہی بھئی آندے ویندے پانی پیسن یہ کہیں دی عبادت ہے مثال دیتی ہے نا میں کہیں دی عبادت ہے لوایا تا نلکہ ہی پانی تا پیسن بندے مگر اللہ اپنی عبادت شمار کردہ تیری کردہ نہیں اے تو چیرہ ویک سے علیدہ عبادت خدا دی ذکر کر سے علیدہ تے عبادت خدا دی نعرہ مرے سے علیدہ عبادت خدا دی گھبراتا نہیں رہے اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے آخری گال کرے نا بس میرے پوائنٹ نو ذرا اپنے ذہنے ٹکاؤ بھائی بندہ ہر بندے دا ہر سا عبادت نہیں اس بندے دا ہر سا عبادت ہے جڑے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے عقیدہ ٹھیک ہوئے تے اگو رزق گڑ بڑ ہوئے موڑ بھی او دا ہر کام عبادت نہیں بندا او دا رزق حلال ہوئے تو میرا بابا اچھا عقیدہ رکھ کے تے رزق حلال کھا کے تو جو بھی کرے گا خدا تیری عبادت شمار کرے تریگا لگو کھلی ہے جو اس کام تے 14 راضی
ہومن اچھا بندے نو پتہ کوئی نہیں، بندے نو پتہ کوئی نہیں گانا بجانا سننا اس تے خدا ناراض ہے تے 14 ناراض ہیں۔ لہذا جڑا شوق نال گانا سنے نا، شوق نال گل سمجھو، مثلا بس دے وچ ویگن ہی بیٹھا ہے تے او ڈرائیور لائی بیٹھا ہے گانے تے تیرے آنکھیں بند نہیں کریندا، شریعت تینوں معاف پئی کریندی۔ ایک سماع ہوندا ہے خود سننا، ایک ہوندا ہے تینوں زوری کوئی سنا ہے۔ ڈھول پہ وجہ دن شادی تے تو روکے ہے تیری منیندہ کوئی نہیں، تینوں آ دن بھاجی چھٹ گت ساڑی اساں وگاونا ہی وگاونا ہے، ہون وگے پیا تیرا جرم کوئی نہیں، تے جے کان تیرے ادا ہی رہن تا اے عبادت ڈھول نو شوق نال سننا کہیں دی عبادت بن سی اللہ دی؟ کبڑیندے پہ ہو میرے ہوتے او یار گانے سننا موسیقی سننا کہیں دی عبادت ہے اللہ دی؟ اللہ دی ہے تو کلیہ ضائع نہ کرنا، کیا گانے سنن تے اللہ راضی ہے؟ 14 راضی ہیں۔ 7ویں امام تو کسے پوچھیا تو جو مختلف قید خانے ظالمہ بڑھائے نا، کچھ بسرے قید رکھے نے، بغداد اترائے قید خانے بدلے نے، کیڑے قید خانے تکلیف زیادہ ہوئی ہے؟ مولا فرمایا ایک قید خانہ میں نے ایسا دیتا گیا جے دے گواہ 2.5 گوائیے دا گھر او بے حیا جدا اپنے ساز وجائندہ آنا، او دی جتنی تکلیف میں نے ہوندی آئی اتنی کسے قید خانے چ نہیں ہوئی جتنی اتھے ہوندی آئی۔ امام تو اس تے اتنا ناراض ہے تے ساڑھے گانے تے راضی ہو سی موسیٰ کاظم؟ نعرہ چپ، ہون تا گانے جیب چائے ودے، ہون تا ہر شاہ جیب چے۔ اللہ پاک نے کھلا پرچہ کیتا ہے، تینوں آزاد رکھیا ہے، تیری جیب صرف گانے نہیں، اے جڑا ٹیلی فون سیٹ ہے نا، اے ٹچ موبائل، اے دے وچ قرآن بھی ہے، اے دے وچ گانے بھی ہیں، اے دے اچھیاں تصویریں ہی ہیں، اے دے وچ بریاں تصویریں ہی ہیں۔ ایک عالم دین بیٹھا ہی غالباً اختر عباس خان انہاں دی گل کریں دن، بلکہ وہ اختر عباس خان صاحب جنہاں مفاتیح الجنان دا ترجمہ کی مرحوم مغفور اللہ درجات بلند کرے، وہ مدرسے جامع المنتظر سبق پڑھا رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھن تے چھوٹا جہا ریڈیو سیٹ پہ آئی، اس زمانے ٹی وی تھوڑے تے ریڈیو سیٹ آئی چھوٹا جہا پہ آئی کول، چلدا کوئی نہ آئی پہ آئی، وہ آیا جناب علامہ صاحب نال گل کیتی، مسئلہ پوچھیا تے مڑ اعتراضاً سوال کیتا، قبلہ ہے تا تواڈے کول آلہ غنا پہ ہے، آلہ غنا کہنوا دن موسیقی والا آلہ، تواڈے کول تا آلہ غنا پہ ہے۔ علامہ صاحب نے جواب دیتا بھئی کسے کول چھری پئی ہوئے تے اکھیوے چاہے تواڈے کول تے قتل والا آلہ پہ ہے، چھری نال بندہ مار نہیں سکیندا؟ بھئی گل تے انہاں کہ چھری جو پئی ہوندی ہے سبزی کٹن واسطے تے بندہ کہ جی تواڈے کولوں تا زخمی کرن والا ہتھیار پہ ہے، جنے جی نہیں این تے نہیں آکھ سکیندا۔ فرمایا وہ چھری بندے دے واسطے چے بھئی سبزی کٹے سی تا ثواب عبادت خدا دی، بندے نو مرے سی تا۔ فرمایا میں اس تو خبراں سندا رہنا، میں دے وچوں گانے کدی نہیں سنے۔ اچھا بندہ وہ ہے، وہ چوری بن ویندا ہے، وہ نماز شب بھی پڑھن لگ ویندا ہے۔ اگر ویکھیا جائے تے بندے دے ہاتھ جڑی طاقت ہے یہ تو خدا دیتی ہے، خدا دیتی ہے نا، تے انہاں ہاتھاں نال او سن مریندا ہے، تے دا مطلب ہے ہاتھ ہونے ہی نہیں چاہیے، بولو بھئی انہاں ہاتھاں نال جو سن ماری ہے یا کسی غریب نو تھپڑ مار دیتا ہے تے ہاتھ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ ہاتھ ہیں انہاں دا استعمال تیرے واسطے چے، اگر اللہ دی رضا دے مطابق ہاتھاں نو استعمال کرے سے تو خدا دی عبادت بن سی، تے جے شیطان دی رضا واسطے استعمال کرے سے تو جہنم بن سی۔ ہون میرے خیال ہے سبق بہوں ہو گیا ہے تے اس نو اتھوں تک سٹاپ کرے نے، چونکہ بعد ماشاءاللہ ہستیاں پڑھن والیاں بھی ہیں، ملک صاحب بھی تشریف فرمائے اور ماتمی تنظیمہ بھی آئی بیٹھی ہیں، ساری رات اعمال بھی ہومن۔ بس میرا سبق یہ آئی جڑا تو انہوں سنا دیتا ہے کہ مومن دوجہ دی ذمہ واری کائی نہ، مومن ہوئے رزق حلال کھاندہ ہوئے تے او کم کرے جس تے
مالک راضی تے 14 راضی ہومن تے جیڑا ہی کرے سی اللہ دی عبادت شمار کرے سی، چاہے دکان چلائی سی، چاہے محسن سنارا ہوئے تے چاہے خان صاحب ہوئے، چاہے مطلب وہ اپنا ٹریکٹر نال حال ودا ویندہ ہوئے، ہر اوڑ تے ہر چکر تے تیری عبادت لکھیں دی پئیے تے جے کہیں غریب دا بننا چا بننا ہی اس کے کر لینا ہے، پٹواری میرے تھانا ہی میرا، اس تا چلو کچھ نہیں کر لینا، تھانا ہی تیرا پٹواری تیرے تے علی نو کہ سمجھے یہ غریب مار کرندہ ہے یا عادل امام ہے؟ اس جہان دی بات نہ کر، اس جہان تے فرعون ہی رہن، اس جہان تے نمرود ہی رہن، اس جہان تے ڈاکو ہی رہن، گل کر جدا اللہ دی کچاری ہے پیش ہونے قبرج پیش ہونے اتھے کے کرے سے اتھے تیری سفارش سوائے 14 دے کسے نہیں کرنی تے انہاں چوراں دی کائی نہیں کرنی، ہاں چور توبہ کر کے مرے تے او سفارش کرے سے اللہ میرے دی توبہ قبول فرما، اللہ تو سلامت رکھے۔ بس بڑا ڈھیر سارا بیان ہو گیا، صلوات پڑھو، میں جناب جان جملے مصائب دے سنے۔ مدت مدید دے بعد میں نو شیرازی صاحب حکم دیتا ہے تے ہون اتنا ہی نہ کرانا جو موڑ دوئی واری تو سا روکو بھائی او نو نہ سدے جیڑا سیر کھا بھائندہ ہے۔ اچھا اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے، خدا اچھا عقیدہ رکھ کے رزق حلال کھاون دی توفیق عطا فرماوے تے جدہ رزق حلال ہو سی تے او کم بندہ کرے سی جنہ کمہ دے ہوتے اللہ راضی ہوندہ ہے تے تیرا ہر ساہ اللہ دی عبادت شمار ہو رہا ہے، بلکہ تیرے ستیاں بھی ہر ساہ اللہ دی عبادت شمار ہو رہا ہے۔ خدا تو انہوں سلامت رکھے، اللہ تو انہوں دنیا دے غم نہ دے وے۔ میں اتنا دا جو یہ رات اعمال دی رات ہے، میں قربانوں ماں ساڑھے مجالس مکمل نہیں ہوں دیاں جب تک سادات دا اجڑن نہ پڑھی ہوئے، کیونکہ اے دین جڑا ہے بڑھامن والا خدا ہے تے دین پہنچامن والا محمد مصطفیٰ ہے اور دین بچامن والا میرا پیشوا ہے۔ دین بنامن والا سرکار اللہ دی ذات ہے، نبی دا کام ہے اس دین اسلام نو پہنچاونا، امام دا کام ہے اس دین نو بچاونا۔ اللہ دی قسم ہے 12 ایسی ڈیوٹی دیتی ہے نا بچاون دی، خدا دی قسم ہے امت تیرا لگا کچھ نہیں سیدہ دا بچیا کچھ نہیں۔ میں قربان ہوا، کیا بچایا نے؟ بس اسلام بچایا نے، دین بچایا نے، قرآن بچایا نے، کعبہ بچایا نے، تیرا ایمان بچایا نے، مگر اے دوتے خرچ سادات دا بہوں ہویا ہے۔ خدا دی قسم ہے اتنا خرچ ہویا ہے جو 1400 سال تو روندے بدے، صرف اسی نہیں رو رہے، پڑھ کتاباں، پڑھ مقتل دیاں کتاباں، پڑھ اپنے آئمہ اطہار دے کلام۔ حسین ایڈا غریب ہے جنہوں آسمان روندہ ہے، خدا جاندہ ہے زمین روندی ہے، پہاڑ روندن، ایڈا نقصان ہویا ہے سادات دا۔ میں قربان ہوا، میں صاحب دیاں 2-4 سطرہ پڑھا، اس جہان تو 5 جنازے اٹھن عالم غربت، 5 جنازے عالم غربت اٹھن۔ میں تو بچیاں نو سمجھنا ہوئے بیٹا جنازے ویدھ راندے ہو، وڈے لوگ کسے وڈے سردار دا جنازہ ہوئے بڑی شان و شوکت نال اٹھیندہ ہے، لوگاں دی تعداد ہوندی ہے، علاقے دے لینڈ لارڈ اکٹھے ہو ویندن، ریت ہی آ ویندی ہے، علاقے والے بھی آ ویندن، چونکہ وڈا بندہ دنیا تو ٹوریا ہے، تے جو کوئی غریب تو غریب ہی دنیا تو ٹورے نا، اللہ جان دائی علاقے دے سردار ہی آ ویندن، کیونکہ چنگا بندہ آئی، ساڑی ریت آئی، رشتہ دار بھی آ ویندن، تے غریب دا جنازہ بھی اپنی پوری حساب نال اٹھیندہ ہے، بھاویں تھوڑے ہی ہوندن، بڑی عزت تے شان و شوکت نال اٹھیندہ ہے۔ میں پیادہ اللہ دی قسم ہے، یہ جڑے 5 جنازے نا، یہ عام جنازے نہیں ہیں، کائنات دے سردار
تے اٹھے عالم غربت چ ہن دساں پہلا جنازہ نبیاں دے بادشاہ دا خود پاک محمد دا ہو سکتا ہے بچیاں نو سمجھ نہ آوے بھئی عالم غربت کیا آئی بیٹا اللہ گواہ ہے ترائے دیہڑے گھر پہ آ رہا ہے نبیاں دے بادشاہ دا جنازہ ترائے دیہڑے گھر پہ آ رہا ہے امت اقتدار بناون ٹر گئی ہے علی تے حسن تے حسین تے چاچا عباس تے کل 18 بندے نبی دے جنازے کول رہن علی غسل دیتا ہے علی کفن پوایا ہے علی ہی قبر تیار کیتی ہے علی ہی حضور نو سپرد خدا کیتا ہے اللہ جان دئی کلمہ گو چھوڑ گئے ترائے دیہڑے علی ویکھ 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 کے آخر جڑی اگو رات آئی ہے نا نبی نو سپرد خدا کر دیتا ہے تو اسی کدی ویکھیو سی جنازہ پڑھیون تے تیار ہوندا ہے جو فون آویندا کسے سجن دا کہ میں 5 میلاں تے آندا پیا میرا انتظار کریا ہے پیش نماز نو عالم نو روک دیندن تھوڑا جا رکیا ہے جی ساڈا سجن آندا پیا ہے انہیں گالے نا بابا تاکہ وہ شرکت کرے تے جے کوئی جنازے جو رائے بھی ونجے دستور فطرت شرفا دی جدہ گھر آوے پتہ لگتا ہے کہ میں جدہ سفر تے چند دیہڑے رہا ساڑا فلانا گواڈی دنیا تو ٹر گیا ہے وہ آدھا تھوڑا جہا ریسٹ کر کے آدھا ہے باقی دے کام کار پیچھے کرے سا پہلے وانج کے میں پرسا دے آنا پرچا تھا آما پرچاوین آندہ ہے تے معذرت کریں ہے میں وطن تے کوئی نام جدہ تو آدھا ٹرے آئے اللہ دی قسم ہے اساں کیوں روندے ودے آئے گلیاں چ بازاراں چ امام کوٹاں چ اس واسطے روندے ودے آئے اج تک نہ سنے آئے تے نہ ڈٹھا ہے جو کوئی آوے پرچاوین ایک ہاتھ تے آگ چاہی ودا ہو ایک ہاتھ تے لکڑی چاہی ودا ہوئے میرے سامنے زیرک مجمع بیٹھا ہے اللہ دی قسم ایو جائی پرچاونی ملی ہے رسول دی دین پاک محمد دی دین ہوئے پرچاونی ملی ہے پرچاون آلے آئے نا کہ اسا مصروف رہے آئے ترائے دیہڑے اسا گھر کوئی نہ سے تے نبی دفن ہو گیا ہے تے آئے کی میں پرچاون سان لوگ آدھر رو رو کے تھک دے کیوں نہیں ایک ہاتھ تے آگ چاہی ودن تے ایک ہاتھ تے لکڑی چاہی ودن تے جس نو پرچاون آئے نا او دے بوئے تے پیر دیاں ٹھوکرا مار کے آدھن باہر آ جاؤ اسی پرچاون اللہ جان دے یہ ہے پہلا جنازہ رسول خدا دا جڑا عالم غربت چٹھے خدا تو انہوں دنیا دا غم نہ دے وے بڑی مکان بیٹھے دیں دیو مقدرہ علی رات ہے تو اڑے چنگے مقدر ہیں کہ اس راتی جاگ دے بیٹھے ہو دوجا جنازہ اسے رسول دی سکی ہکے دھی دا اس جنازے چی 18 بندے اوہ جڑے پیو دے جنازے چاہ بی بی تا وسیعت کیتی آئی یا علی میرا جنازہ راتی چاہی دے آنا چاہی راتی چاہی یا علی میری قبر دا نشان نہ بنائی میں جتنا کتاباں جو پڑھے آئے نا تے سمجھے آئے نبی دی دھی اے چاندی آئی جنہ میرا محسن مارے آئے نا او نہ میرے جنازے تے آویں نہ میری قبر تے آویں ادھی راتی جنازہ اٹھے آئے بطول دا اس نو بھی علی پاک نے خود غسل پاک علی نے خود غسل خود بطول نو کفن خود تیار کیتا ہے علامہ صفدر حسین قبلہ پڑھ دیوں دیان راتی ادھی راتی جنازہ بطول دا اٹھے آئے تے بڑے دروازے تو باہر جنان آئے جو علی آدن حسن بیٹا تیری ماں دے جنازے دے تلے بچی کون ہے حسن جی میں روندے ودے آنا آنسو ود گئن بابا تیری دھی زینب ماں دے جنازے دے تلے روندی آندی ہے جیڑا صابر علی آئی نا فرمیندر بیٹا جنازہ ایک واری رکھ چھوڑو اپنی ابا لا کے نا اپنی دھی دے برکے دے اتے دیتی ہے برکہ پہلے بھی پائی آندی آئی مگر اپنی ابا دے دیتی ہے میرا پوتر پہلے بہن نو گھر بٹھاؤ پیچھے ماں دا جنازہ چاہو ایک واری میرے نہ رل کے پڑھو نہ میں کلیا نہ پڑھا تو صحیح پڑھو آکھو مولا کیڑا غیور امام ہے ساڑا کیڑا غیرت دا بادشاہ ہے جیڑی دھی دا ادھی راتی ماں دے جنازے دے تلے
حسن تے حسین دے درمیان جہندہ قدم مدینے دی گلی اچ برداشت نہیں کردا صدقے اللہ تو دنیا دا غم نہ دے وے میرا کیڑا غیور امام ہے جس دھی دا ماں دے جنازے تلے ادھی راتی برکہ بھی پائی آندی ہے سکیاں بھیراواں دے درمیان ہے تے تو نہیں چاہندہ جو میری زینب دا قدم بدارے جاوے ارمان شام غریباں ہوئے ہاں جدہ چادر لٹائی کھڑی آئی برام مرائی کھڑی آئی تے آدھی کھڑی آئی واہ حجابا ہائیو ساڑا پردہ جزاکم اللہ رومن آوے نا تا شرم نہیں کریندہ ایک بیدر نہیں بھی کھیندہ اپنا کم کریندہ ہے متو خدا دی ذات دی طرفو زندگی اجوات موقع نہ بھی ملے ہر عبادت نو آخری عبادت سمجھ کے کیتا کرو واہ حجابا ہائیو ساڑا پردہ اللہ دی قسم مقتل آلیں لکھے ہے چادرہ لٹیمن تو پہلے بیبیاں دے مختلف وینن پوتر علی پوتر نو روندی آئی بھرا علی بھرا نو روندی آئی بڑے علی بڑے نو روندی آئی بطریے علی بطریے نو روندی آئی کہا یادی آئی واہ اکبرہ کہا یادی واہ قاسمہ کہا یادی آئی واہ اونا کہا یادی آئی واہ عباسہ او وینن وکھرے وکھرے جدہ چادرہ لٹ لئین نا ظالمہ ہون ہکو وین پہ آندائی واہ حجاب جزاکم اللہ اجرکم اللہ ہائیو ساڑا پردہ اے دعا جنازہ ہے زہرا دا جڑا ادھی راتی اٹھیا عالم غربت چھے صرف 18 بندے رات دے ٹائم مولا نے بطول نو سپرد خدا کر چھوڑیا تے وصیت آئی میری قبر دا نشان نہ بڑھائی اللہ دی قسم ہے بطول دی قبر دا نشان نہیں بنایا گیا اچھا 3 جنازہ ہے جہندی شبی کال 21 نو برآمد کی تھی دے مولا علی دا اے پردے سے چھوٹیا ہے 2 جنازے مدینے پاک محمد دائی مدینے پاک بطول دائی مدینے تے جڑا جنازہ 3 ہے نا اے اٹھیا ہے پردے سے عراق دی سرزمین تے اے مولا علی دا جنازہ بھی ادھی راتی اٹھیا ہے خود فرمایا حسنین میرا جنازہ دیا نہیں چامنا میرا جنازہ راتی چامنا ہے سارے لوگاں نو شریک نہیں کرنا جڑا جنازہ علی دا ادھی راتی اٹھیا ہے نا اس جنازے چن کل 8 بندے جنازہ کہندہ ہے علی بادشاہ دا کائنات دے سردار دا جنازہ ہے کل 8 بندے میں قربان ہوا 8 بندے مخصوص جنہ علی دا جنازہ چوایا رومن واسطے لفظ مولا علی بھی فرمائے حسنین میری قبر دا نشان نہ بڑھیا علی دی قبر دا نشان ہی دفن کر کے حسنین مٹا دیتا ہے پتہ کسے نہ لگے تھے کوئی ہے یا نہیں مگر مولا علی تیری چنگی قسمت ہے جتھے ہی بیٹھا جے رومن کان آیا ہے اے نہ ویکھی وطنی بندہ ہے رومن تیرا اپنا تیری اپنی عبادت مولا علی تیری چنگی قسمت ہے تیری قبر دا نشان نہیں بنایا گیا مگر ظاہر ہو گیا تیرے 6ویں پتر دے زمانے جعفر صادق دے زمانے تیری قبر دا نشان ظاہر ہو گیا زہرا ایڈی اجڑ گئی ہے جہاں قبر دا اجائی نشان مرحبا جزاکم اللہ 1400 سال دے بعد ہی حاجی مومن پوچھ دے ودے ہوندے زہرا دی قبر کتھے بطول دی قبر کتھے میں اپنے نال جڑی گزری ہے خود سنا چھوڑا میں بھی گناہگار حج کر آیا میں جنت البقیہ چیک ایران دا عالم دین آئی قبلہ ملک صاحب میں انہوں عرض کیتا بزرگ چٹی داڑی آلا میں آکھیا قبلہ اے بطول دی فارسی زبانے میں آکھیا بی بی پاک دی قبر دی نشاندہی کر سکتے ہو انہاں جواب چاکھیا مخفی نہیں میں آکھے جی بالکل نشاندہی نہیں ہو سکتی انہاں دے آنسو نکلا ہے اتنے نکلے جو داڑھی تے ٹور پائے اس آکھیا بار میں تو پہلے کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا میں آکھے جو دی وجہ انہاں فرمایا بار میں تو پہلے بطول دی قبر دی توہین دا انجے خطرہ ہے جی میں اس زمانے خطرہ ہے اس واسطے جدہ بارواں آسی تے بطول دی قبر دا حقیقی تعین ہو سی حالی تک تیری زیارت ہو ویندی ہے جنت البقیہ چے بابے دی قبر دے نالے
قبر تے ممبر دے وچالے اپنے گھارے چے جیڑی شے نو چھپاون دا خود خدا حکم دے وے، اس واسطے چھپایا گیا ہے کہ اجاوی بطول دی قبر دی توہین دا خطرہ ہے۔ اللہ تو سلامت کرے، اللہ تو دنیا دا غم جناب نو میں عرض کیتا ہے 3 جنازہ مولا علی دا، باقی 2 جنازے میں پڑھنے تے نوکری ختم کرے نا۔ 4تھا جنازہ زہرا دے وڈے پوتر دا حسن مولا دا، یہ جنازہ اٹھیا تا دے ہیں مدینے دا شہر وطن ہے، اٹھیا تا دے ہیں مگر بندے صرف 11، حسن مولا دے جنازے بندے صرف 11۔ میں قربان ہوا تیرا گریہ مولا قبول فرماوے، تیرا ہر سا عبادت شمار ہوئے۔ میرے کو ایک جوان ماتمی پوچھیا شیرازی صاحب، اس پوچھیا چاچا جی کول 11 بندے مدینہ تا بھرے ہویا شہر مسلمانہ دا، باقی کی دے ہیں؟ میں آکھیا میرا پتر میں کہ تینوں دساں باقی ادوں وہ سن جدو تیر پہ وس دے، جدو تیران دی جنازے تے بارش وہی ہوندی آئی، باقی ادا ہی ہو سن جڑا جنازے دے نال آئین کول 11 بندے آیا آئی تا جنازہ جناب حسن دا آیا آئی تا کفن سفید آئی، جدہ قبر نانے دی قبر تو ولے آئی تا کفن سرخ آئی، 70 تیر بھیڑا کٹیا ہے۔ عالم غربت یہ 4تھا جنازہ، ہن 5واں جنازہ پڑھ دا، خدا پاک تیری عبادت قبول فرماوے۔ میں دا یا رسول اللہ چنگی قسمت ہی چلو دنیا چھوڑ گئی ہے، تینو علی تا نہیں چھوڑیا۔ میرے نال پڑھ دے آؤ میرے نال۔ علی تینو آپ غسل دیتا ہے، آپ کفن پوایا ہے، بھاوے دنیا چھوڑ گئی ہے علی تیری نوکری دیتی ہے۔ یا رسول اللہ علی دے ہتھوں دفن ہوئے ہیں، یا رسول اللہ دنیا چلو کائنائی تیرا جنازہ اٹھیا تا ہے، آباد رہے۔ مڑ میں آدھا بی بی پاک او حسنین دی دکھیا ماں، بھاوے دنیا کائنائی علی تیرا غسل دیتا ہے، علی تیرو دفن کیتا ہے، بی بی تیرا جنازہ اٹھیا تا ہے، بھاوے راتی اٹھیا ہے۔ میں آدھا مولا علی بھاوے پردے سے ٹرے ہیں، نال جنازے دے 8 بندے، حسن تے حسین تیرا جنازہ چاہیا ہے، مولا تیرا جنازہ اٹھیا تا ہے۔ ہن آپ مولا حسن نالی گل کرنے ہیں، مولا بھاوے تیر لگ دے رہے نہیں، تیرا جنازہ اٹھیا تا ہے۔ حسین جیا بھرا چامن والا، عباس جیا بھرا چامن والا، اسا امام کوٹ جو باہر نکل کے گلیاں چوس غریب دا ماتم کر دے آئے، جیندہ جنازہ اٹھیا بھی کوئی۔ مرحبا خدا بھائی دنیا دا غم نہ دینے، انہیں حق بندہ ہے جی میں نیت کر کے آئیو، حسین و غریب جیندہ جنازہ اٹھیا بھی کوئی نہیں۔ او بھائی جان کس سے معصوم دی مجلس ہوئے، مولا علی دی مجلس 21 تاریخ نو آئی، تو ساں شبیہ تابوت جنازہ برآمد کیتا، مولا حسن دی مجلس ہوئے 28 سفر نو، مولا حسن دا تابوت جنازہ برآمد کر دے ہو۔ میرے مولا سجاد دی مجلس ہوئے تابوت شبیہ جنازہ، میرا بھائی جدہ حسین دی مجلس مقدی ہے، حسین دا تابوت جنازہ کیوں برآمد نہیں کر دے؟ ہر مومن اکسی جنازہ برآمد ہو دا کریندہ ہے، جیندہ جنازہ اٹھیا ہا، حسین دا جنازہ اٹھیا بھی کوئی نہ، اسی غریب دے شبی بڑھنے آئے، اس گھوڑے دی اس سواری دی جڑا بھینا دے بوہے تے آکے آدھائی بھرا تسا مارے آگے۔ ایسا شبیہ تابوت حسین دا اسے واسطے برآمد نہیں کر دے، جو تابوت اس دا برآمد کریندہ ہے، جیندہ جنازہ اٹھیا ہوئے، حسین غریب دا جنازہ اٹھیا بھی کوئی نہ، اسے واسطے مولا دی سواری دی شبی۔ بسم اللہ جزاکم اللہ۔ بس بھائی میری نوکری مقدی پئی ہے، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ میں آدھا بابا حسین دا ذوالجناح
جڑا دروازے تے آ کے ہڑک فراق دی مار کے آدائی بھرا تسا کس گیا نے توڑا مظلوم بھرا تیرا ضربہ نال کس گیا اسی مولا دے سواری دی شبی برآمد کر دے آئیں آج تک پوری دنیا ثابت چکر جو حسین دا تابوت جنازہ آیا ہوئے تابوت نہ دے اندر جنہ دے جنازے اٹھے ہوئے حسین غریب دا جنازہ اٹھیا بھی کوئی نہیں جڑے بندیاں دیا ہنجوں وسدیاں پئین تے اجا منہ چو ہائے نہیں نکلی ہن میں تا وجہ نہیں جاندہ تو آپ جاندہ ہے میں کوشش کردہ جو تو بھی آہو بکائے شامل ہو ونجے جیڑی غریب بھین ہوئے اللہ دی قسم لاش 70 قدم تے پئی رہے بسم اللہ 70 قدم تے یار میں واضح نہ کرا بچیاں نو سمجھ آوے حسین جیا غریب کو سونجے حسین جیا بھرا جہندی لاش 70 قدم تے 70 قدم تے زینب جائی بھین ضرباں گندی رہے قاتل سر لائے کے ٹور ونجے تے او بھین بھرا دی لاش تے آوے کتنا ٹائم لگ سی مومن اکسن 2 منٹ نہیں لگ دے جتھے 2 منٹ نہ لگ دے سانو آدھیں روندہ کیوں ہے بھرا دے قتل دے بعد ایڈی روچ گئی ہے ہائے کرے سے نا یا چودھری بن سے تے نواب بن سے اللہ دی قسم ایڈی مصروف ہو گئی ہے غریب دی بھین 8 پہر دے بعد مرحبا اللہ راضی ہوئی بھائی 8 بار دے بعد بھرا دی لاش تے آئی 8 بار دے بندن 24 گھنٹے اور 10ویں نو جڑے ٹائم کٹھا ہاں او یاری دے اسے ٹائم لاش تے غریب بہن آئی ہے آئی کی میں اللہ دی قسم احتمام نال نہیں انتظام نال نہیں کائی اجازت نائی لاشاں تے رومن دی علماء فرمائندن کھڑے اٹھ تو نہیں لتھی ٹردے اٹھ تو نہیں لتھی بھجدے اٹھا تو لہ پئین ظالم چاندے ان جو بھینا بھناوانو نہ ملڑ ظالم چاندے ان جو ماما پترانو نہ ملڑ ٹردیاں اٹھا تو لہ پئین آواز آئیے کلثوم بھین لتھا تا اتھائی جتھے تیران تے پتھران دا ڈھیر لگ گویا اچھا بھین جیڑی مجبور ہوئے جب تک بھرا دفن نہ ہوئے بہن میت چھوڑ کے ویندی سر چہلاؤ آکو ہاں ویندی ہے یا انچ کرو او کرو چکو جی یار او میری ذاکری بیٹھے سن دے چٹی داڑھی آلے دی ذاکری ٹیسٹ کریں دے ہو بولو جیڑی مجبور بہن ہوئے جب تک بھرا دفن نہ ہوئے وہ میت چھوڑ کے ویندی ہے دل لئی تو سارے آدھے بیٹھے ہو نہیں ویندی اللہ دی قسم زینب دا ایک بھرا زینب دے 9 بھرا ستے پین زینب دے پوتری ستے پین زینب دے بھتریے بھی ستے پین چھوڑ کے نہ نوائیں دیاں اللہ دی قسم سجاد دے نال ظالمہ او سلوک کیتا آکھنا پائے گیا یو ظالمہ ساڑھا تا ہکو بچ مرحبا جزاکم اللہ ان کر کے رنہ کر 6واں امام آدھا ان رنہ کر جی میں بڑھڑی ماں جوان پتر نو رون دی میرا مولا دا میرے دادے نو ان رنہ کر بسم اللہ اللہ دی قسم ہے بی بی آدھیو ظالم ساڑھا تا ہکو ملاح پور دا رہ گیا ہے بھائی اتنی جلدی بی بی آدھیو سجاد پتر اسی کیڑے اجڑ گئے ہیں انہ ظالمہ نو آکھ تو سی اپنے میت دفن کر لیں سانو تھوڑا جیا ٹائم دے ہو چاہا اسا اپنے جنازے دفن کر اب آئی ایک نکی جائی گال ہوندی نا تا 1400 سال تک نہ ہی زندہ رہندی چھوٹی جی گال ہوندی کدھا دی مک گئی ہویا اللہ دی قسم جدہ سجاد آکھیا ہے سانو ٹائم دے ہو اسی اپنے غریبانو دفن کر لویے جیڑا جواب ظالمہ دیتا ہے اللہ دی قسم ایتا علی دی دھی دا جگرے جڑی برداشت کر گئی اے سجاد دا جگرے جڑا برداشت کر گیا ہے اے ظالم جواب چادر سجاد دفن تا مسلمان کر مرحبا بھائی مرحبا اللہ توڑے بزرگاں دیا قبرہ روشن کرے اللہ پاک توڑے بزرگاں دے نامہ عمال شمار کرے ایک کمینے آدن سجاد دفن تا مسلمان کری دن
میں قربان ہوں جدہ ایو جواب بی بی سنے ہیں منہ پھر گیا مدینے والے پاسے آدھی ہے یا جدہ نانا سندہ پیئے ظالم کے پہ بسم اللہ بس وہ آخری سطر بچ گئی ہے ہون میرے کولوں میں مجلس چھوڑ دیتی جدہ میں مومنہ دے دیرے تے پہنچیا چند جوان آگئے انہاں کہا چاچا جی اے بھی پڑھ کے دسو آچا غریب دفن کیویں ہوئے داہ نو قتل ہویا داہ دی رات یاری دی گزر گئی یاری دا دے ہی گزر گیا اگو باری دی رات ہی گزر گئی لاشاں سہراج پہیاں رہ گئیاں اے مسلمانہ دا ملک ہے اے میرا بھائی اگو 13 دا دے چڑھیا تے 14 دی رات گزر گئی 14 دا دے میرے مولا سجاد زندان کوفہ جمعج زنال ٹرن جدہ کربلا دی نگری چاہن لاشاں فرانے جپائین بنی اسدہ لے لوگ ودیا دن کہ پتہ لگ گئے ایک آج کہیں دیئے علاج کہیں دیئے وہ جڑا مان دریات پہ کہیں دی سرطنال ہن کوئی نہ دور ہوں آواز آئیے حوصلہ کرو میں وارث آگے جی میں مولا سجادہ دے گئے اللہ تیری ہائے قبول کرے اللہ تیرا ہاتھ شالا شال نہ کرے جڑا حسین دے ماتم باستے اللہ جاندہ ہے جی میں مولا سجادہ دے گئے مجلس مقایندہ پیا انہیں دفن کریں دے گئے ساریاں لاشاں چاہ کے قبرچ لہائیں مگر 2 لاشاں چاہ کے لہاون دے قابل نان ایک حسین دی لاش دوئی عباس دی لاش مولا فرمائیں دن پہلے ایک مسلح گھناؤ پیو دی لاشی مسلح تے چون کے قبرچ لہائیے چاچے عباس دی لاش اچھا بھائی ہو سکتا ہے بچے آکھن حسین دی لاش تا گھوڑیاں نال پامال ہو گئی آئی تاں چننی پئی تے غازی دی لاش چاہ کے لہاون دے بابل کیوں نہیں ہاتھ آزاد چکر میں تو ماتم دے دے لاکھی او مولا ماں تو پوچھیا ہے او آدن غازی جدہ گھوڑے تو لہ گیا ہاں کئی بے حیاء اعلان پہ کر دیان جنہ جنہ علی علیہ بدلے لے بسم اللہ جنہ علی علیہ بدلے لیڑن علی دی شکل علا پوتر گھوڑے تو وسدار ہیں خدا جان دائی روایتہ دیئے کئی بے حیاء نہیں ہزاران دی تعداد دوڑ پیر کوئی یاد علی میرا دادا ماریا کوئی یاد علی میرا ماما ماریا لتھیو عباس تے ایڈیا ضربہ ماریاں نے جسم اتنا مجروح ہو گئی ہے حسین جدو ہاتھ پاوے آؤ جوز ترٹن پائے ونجے آ اللہ جاندہ ہے عباس نو منت سما کے غریب کربلا آدھا ہے جے میں چاہ سکدا ہائے 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 جے میں چاہ سکدا او غازی تیری لاش نو جدو ہاتھ پینا او جوز ترٹڑ پائے ویندہ ہے من دریات سما کیا در غازی اللہ دے حوالے اسے واسطے ہزارہ واری سنے آئیں عباس دا سر نو کے نیزے تے نائی ٹک دا ذاکر پڑھ دے نقیدت دا لفظ غازی آدھائی مینو زینب دے کھلے ہوئے وال اے روایت بھی ہو سی مگر جڑی علماء لکھی ہے سر اتنا مجروح آئی جو نیزے تے سوار کرن دے قابل کوئی نائی اسے واسطے کپڑے نال بن کے شام توڑی گھوڑے دی گردن نال علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظالموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا